جی مفتی صاحب، حضرات ہیں اس وقت تقریباً 250 لوگ اور مزید جوائن کر رہے ہیں. تو ہم نے 1:30 بجے کا کہا تھا، تو آج کا سیشن جو تھا وہ حج کی جو عمومی جو حج ہوتا ہے جو تفصیل اس کے بارے میں ہے. سوال جواب انشاءاللہ اگلے سیشن میں لے لیں گے. تو آپ حضرات کے کوئی سوال ہو تو آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی طرف ہے پلیز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور ایک اہم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت اس پر فرض فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کی فرضیت کے بعد مدینہ سفر کرنے کے بعد ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع. سنوں کو حج فرض ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کی تفصیل روایتوں میں آتی ہے، مسلم شریف میں پوری تفصیل سے روایت ہے. اب باقی حج کی قسمیں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا، اس میں علماء کے اقوال بھی ہیں. ویسے راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو ہے وہ حج قران تھا. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تمتع کرنے کی ترغیب دی، تمتع کرنے کا جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت صحابہ کے ذہنوں میں جو بات تھی، جو اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، وہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ حج صرف افراد ہوتا ہے. افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حج سے پہلے عمرہ نہیں کریں گے، صرف حج کریں گے، احرام باندھیں گے حج کا اور آ کے حج کریں گے، عمرہ نہیں کرنا ہوتا ہے. تمتع میں عمرہ ہوتا ہے، قران میں عمرہ ہوتا ہے. تمتع میں عمرے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں بال کاٹ کے مڑا کے، اور قران میں حلال نہیں ہوتے، قران میں احرام باقی رہتا ہے. تو صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ حج حج افراد ہوتا ہے، چونکہ عربوں کا یہ اصول تھا کہ حج کے مہینوں میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں، جو عمرے کے لیے آیا ہے وہ حج نہیں کر سکتا، جو حج کے لیے آیا ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتا. یہ عربوں کا اصول بنا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ دونوں کام ایک ساتھ کرنا یہ کوئی بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور بن گیا تھا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کر ہی نہیں سکتے. اس زمانے میں سفر بھی مشقت کے ہوتے تھے، مہینوں کا بھی سفر کر کے لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے. اب بار بار آنا مشکل ہوتا تھا، تو عربوں نے پابندی لگائی تاکہ لوگ بار بار آئیں، الگ الگ اوقات میں، عمرے کے لیے الگ آئیں، حج کے لیے الگ آئیں، دونوں کام ایک ساتھ نہ کریں. تو بہرحال لوگوں کے ذہن میں یہ بات رفتہ رفتہ بیٹھ گئی، وہی سمجھنے لگے کہ ایک ساتھ کرنا گناہ ہے. صحابہ بھی جب حج کے لیے نکلے تو اکثر صحابہ نے حج افراد کی نیت کری ابتدا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے قران کا حکم دیا، تو صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ عمرہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے افراد کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کا حکم دیا، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ ہمارے لیے خاص ہے، تمتع ہم کر سکتے ہیں، یعنی عمرے کی اجازت یہ ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے، ہر مسلمان عمرہ بھی کر سکتا ہے حج کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمیشہ کے لیے. تو تمتع میں حج سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، قران میں حج سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، افراد میں حج سے پہلے عمرہ نہیں ہوتا. ابھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ تمتع کون کر سکتا ہے، افراد کون کر سکتا ہے، قران کون کر سکتا ہے. لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، مکی، حلی، آفاقی. مکی وہ جو مکے میں رہنے والے ہیں، حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں. جتنے بھی حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں یہ لوگ مکی کہلاتے ہیں. اور مکہ اور میقاتوں کے درمیان کا علاقہ، جیسے مدینے کی میقات تو سب سے دور والی میقات ہے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے مدینہ. باقی طائف کی میقات 100 کلومیٹر کے قریب ہے. تو میقات اور حدود حرم کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو حل کہتے ہیں. یہ حلی ہوتے ہیں، یہاں کے جدے والے حل میں رہتے ہیں، بحرہ والے جموں مرے حل کے علاقے ہیں یہ. باقی میقات کے باہر جتنے بھی رہتے ہیں باقی ساری دنیا کے لوگ یہ سب آفاقی ہیں. کوئی بھی کہیں سے بھی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اطراف میقات طے فرما دی ہیں کہ یہاں سے احرام باندھ کر آنا ہوگا، وہ میقات طے کی. تو میقات کے باہر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب آفاقی کہلاتے ہیں. تو تمتع کس کے لیے ہے، قران کس کے لیے ہے؟ تو یہ آفاقیوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، صحابہ نے تمتع کیا، سب مدینے سے آئے تھے، آفاقی تھے.
अब मक्की में रहने वालों के लिए कुरान पाक में आया थे ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये उनके लिए तमत्तु का जब हुक्म आया, तमत्तु में क़िरान दोनों, तो ये उनके लिए है जो बैतुल्लाह के आसपास रहने वाले नहीं हैं, हादिरिल मस्जिदिल हराम में नहीं है, तो तमत्तु उनके लिए है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बैतुल्लाह के आसपास रहने वालों में मीकात के अंदर के सारे लोग शामिल हैं, तो जो भी मीकात के अंदर है वो तमत्तु नहीं करेगा, वो हज इफराद करेगा। तो जो जद्दे में रहते हैं उनको हज इफराद करना होता है, और जो बहरा में रहते हैं या जम्मू में रहते हैं या उस्फान में रहते हैं या ज़हबान में रहते हैं, ये मीकात के अंदर वाले लोग हैं, इनके ज़िम्मे हज इफराद है। और जो मीकात के बाहर रहते हैं उनको इख्तियार है तमत्तु करें या क़िरान करें। अफजल कौन सा है? क़िरान अफजल है, लेकिन क़िरान में मसाइल ज़्यादा होते हैं, चूँकि दो एहराम होते हैं और उसमें गलती हो सकती है इंसान से, और गलती हो तो दो दम हो जाते हैं, तो इसलिए क़िरान उसके लिए अफजल है जिसको क़िरान के मसाइल मालूम हो। आम लोगों के लिए तमत्तु अफजल है, आम लोगों के लिए तमत्तु बेहतर है, चूँकि क़िरान के मसाइल थोड़ा मुश्किल होते हैं और उसमें गलती से जुर्माना भी डबल हो जाता है, क्योंकि दो नियतें होती हैं, दो एहराम होते हैं, उम्रे का भी और हज का भी। तो इसलिए क़िरान जो है आम लोगों के लिए करना, जिनको मसाइल से वाकफियत ना हो तो उनको नुकसान होता है उससे, जो मसाइल से वाकफियत नहीं है फिर गलती हुई, मसाइल पेचीदा हो जाते हैं, परेशान होता है इंसान। तो इसलिए तमत्तो आम हालात में आम लोगों के लिए तमत्तो बेहतर है। अब तमत्तो के लिए बाज़ लोग ये पूछते हैं कि भाई हम तो हज से एक दिन पहले जा रहे हैं या 12 घंटे पहले जाएंगे, उम्रे के बाद और हज के दरमियान हमें वक्फा थोड़ा सा मिलेगा, यानी उम्रा और हज के दरमियान कुछ चंद घंटों का वक्फा मिलेगा या एक दिन का वक्फा मिलेगा, तो हम क्या तमत्तु कर सकते हैं? तो उसमें वक्फा की कोई शर्त नहीं है, अगर आपको 1 घंटे का भी वक्फा हो उम्रे और हज के दरमियान तब भी तमत्तु हो सकता है। जरूरी नहीं कि कई दिन का वक्फा हो या एक दिन का वक्फा हो, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जो उसी दिन जा रहे हैं उम्रा करके फिर हज करते हैं, तमत्तु करना चाहते हैं तो वो भी तमत्तु कर सकते हैं। और क़िरान जैसे बता दें, क़िरान दो नियतें होती हैं तो उसकी तफसील मुस्तकिल है, तो अभी तो हम चूंकि तमत्तु अक्सर लोग करते हैं उसी के ताल्लुक से तफसील बताएंगे आगे। अलबत्ता इफराद वाले चूंकि उम्रा नहीं है तो इसलिए तमत्तु में इब्तिदा जो उम्रे का तज़किरा आएगा वो इफराद वालों के उसमें शामिल नहीं होगा, तो इफराद कर रहे हैं। तमत्तु में और क़िरान में कुर्बानी वाजिब होती है, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं और दोनों काम करते हैं, तो दोनों काम करने पर शुक्राने की कुर्बानी वाजिब होती है। उम्रा और हज दो इबादतों की वजह से इन पर कुर्बानी वाजिब होती है, जो हुदूद हरम में करना होती है। हज की कुर्बानी, उम्रे की और हज का दम, दम इहराम का जो भी दम हो, उम्रे का दम या हज का दम, ये सब हुदूद हरम में होता है, हुदूद हरम के बाहर नहीं हो सकता। कुर्बानी भी हुदूद हरम में होती है, ऐसा नहीं है कि भाई आपका रिश्तेदार जद्दे में है या रियाज में, उससे कह दे मेरी कुर्बानी कर दो हज वाली, वो नहीं होती हज की कुर्बानी। हज की कुर्बानी हुदूद हरम के अंदर ही होती है, उसके बाहर नहीं हो सकती। और जो गलती में दम आता है वो भी हुदूद हरम के अंदर होता है, बाहर नहीं हो सकता। तो कुर्बानी और दम दोनों हुदूद हरम में होते हैं। तो तमत्तु वालों को कुर्बानी करना होती है और क़िरान वालों को कुर्बानी करना होती है। इफराद में भी कुर्बानी होती है लेकिन वाजिब नहीं होती। जो हज इफराद कर रहा है अगर वो भी कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है, शुक्राने की कुर्बानी, वो सुन्नत है, उसके लिए वाजिब नहीं है। तमत्तु क़िरान में चूंकि दो काम किए इसलिए उन पर वाजिब हो जाती है, और इफराद में वाजिब नहीं है। कोई करना चाहे, उसका फर्ज हज है, तो अल्लाह ने तौफीक दी है तो जरूर करे कुर्बानी। तो तमत्तु और क़िरान में जैसे जिक्र किया कि पहले उम्रा होता है फिर हज। अब मीकात से अब लोग पूछते हैं आजकल, चूंकि तसरीह लेकर आते हैं, कभी कभी ग्रुप उनका जद्दे में है या ताइफ में है, या बालों का ग्रुप मक्के का होता है, अब वो रियाज से आ रहे हैं मसलन, या दमाम से आ रहे हैं या मदीने से आ रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि हम पहले एहराम बांध के आए, ग्रुप हमारा जद्दे में है, तो भी जब आप मीकात के बाहर से आ रहे हैं तो उनको एहराम बांध कर ही आना होता है। मीकात के बाहर वाले बगैर एहराम के नहीं आ सकते, बगैर एहराम के आएंगे तो आप हज के इरादे से आ रहे हैं, अगर जद्दा आ रहे हैं, क्योंकि जद्दे से आपको एहराम बांधने की इजाजत नहीं है। अगर आप बगैर एहराम जद्दा आते हैं तो फिर आपको वापस मीकात जाना पड़ेगा, तो अपने आप को मशक्कत में डालने से कोई फायदा नहीं, तो इसलिए एहराम बांध कर आइए। और आपके पास तस्रीह मौजूद है, आप सीधा मक्का भी जा सकते हैं। बल्कि बेहतर यही होता है कि जो तमत्तु कर रहे हैं
वो एहराम बांध कर आए, अगर उनका ग्रुप जद्दे से या मक्के से है, आके उम्रा कर लें, उम्रा करके फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर ग्रुप वालों से बात हो चुकी है कि वो उम्रा कराएंगे, तो वो भी इख्तियार आपको, एहराम बांध के उन्हीं के साथ चले जाए। एहराम में आके आप जद्दे में रुक जाए, 10 घंटे भी रुकें, अगर एक दिन भी एहराम में रुकना चाहे तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कि ग्रुप जब लेके जाएगा उसमें वक्त है, तो आपके पास वक्त है तो पहले उम्र करके फारिग हो जाए, ज्यादा अच्छी बात है। आप चाहते नहीं एहराम में इंतजार करें, तो एहराम में इंतजार करना पड़ेगा, आपको एहराम की पाबंदी में रहना पड़ेगा। तो ये हज की रस्मों से ताल्लुक जो है, अर्ज है। मुफ्ती साहब, एक थोड़ी सी छोटी सी बात थी, कुछ हजरात इंडिया पाकिस्तान से भी हैं, वो भी सुन रहे हैं इसको, और जी जी। वो हज ग्रुप से आ रहे हैं दूसरे बाहर से, तो उनके बारे अच्छा, में भी बता दीजिएगा। तो जो बाहर से आ रहे हैं दीगर ममालिक से, ये तो अक्सर तमत्तु ही करते हैं, और दीगर ममालिक से जो आ रहे हैं तो उनके लिए तो एहराम बांध कर आना ज़रूरी है। और वो उम्रे का एहराम बांध के आएंगे तमत्तु वाले। तमत्तु में मीकात से पहले सिर्फ उम्रे का एहराम बांधते हैं, हज का एहराम नहीं बांधते। चाहे यहाँ से आ रहे हो, रियासत दम्माम से, आफाकी कोई भी हो, या किसी और मुल्क से आ रहे हो, तो वो लोग सिर्फ उम्रे का एहराम बांधते हैं। अब ये है कि जिनका सफ़र जहाज से होता है, चाहे रियासत दम्माम से हो या दूसरे मुल्क से जहाज से आ रहे हैं, तो उसमें तरीका बेहतर ये होता है कि जब एयरपोर्ट जाने से पहले घर से निकलता है इंसान, तो घर से गुस्ल कर ले, नहा धो के तैयार हो जाए, बालों की सफाई वगैरह, जो एहराम पहनने का तरीका है कि एहराम पहनने से पहले इंसान नाखून अपने काटता है पूरे, अपने गैर जरूरी बालों की सफाई करना सुन्नत है। ये सब काम करके गुस्ल करके फारिग हो जाए, और चाहे तो घर से एहराम की चादरें ही पहन ले। और अगर एहराम की चादरें एयरपोर्ट पे पहनना चाहता है तो एयरपोर्ट पे भी पहन सकता है, जहाज में बैठने से पहले। लेकिन नियत घर से ना करें, नियत घर से ना करें। एहराम की चादरें अगर पहन लिया आपने या गुस्ल करके तैयार हो गए, तो जो भी जहाज से आ रहे हैं तो ये उनके लिए तरतीब है। एयरपोर्ट जाए, एयरपोर्ट में जिनका इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन के बाद, और जो सऊदीया के अंदर रहते हैं, तो जहाज में बैठने से पहले एहराम की चादरें नहीं पहनी है तो आप पहन लें। यानी ज़रूरी नहीं है कि गुस्ल के बाद फौरन आप चादरें पहने, अगर कुछ वक्फा हो जाए दरमियान में तो इसमें कोई जुर्माना नहीं होता है। और अगर आप फौरन पहन लें तो और अच्छी बात है, लेकिन आप अगर वक्फा करके पहनना चाहते हैं, घर से गुस्ल किया, एयरपोर्ट पे चादरें पहनना चाहते हैं, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। जहाज में बैठने से पहले आपने एहराम की चादरें पहन ली। 2 रकत भी अगर मकरू वक्त ना हो, क्योंकि मकरू वक्त तो दो दो रकत नहीं पढ़ते, नफिल नियत की जो होती है आराम की, तो वो जहाज में बैठने से पहले एयरपोर्ट पे पढ़ लें। एयरपोर्ट पे पढ़ के जो है फिर आप जहाज में बैठे। जहाज में बैठने के बाद फौरन नियत कर ले, बेहतर ये, जहाज जैसे ही टेक ऑफ हो जाए, उड़ जाए, मीकात का इंतजार नहीं करना चाहिए। मीकात के इंतजार करने में बहुत से लोगों पर दम आ जाता है। एक तो बात यह है कि जहाज मीकात पे रुकता नहीं है, वो तो लम्हों के अंदर गुजर जाता है। कभी ऐलान में गफलत हो जाती है, कभी इंसान को नींद लग जाती है। तो इसलिए एहराम बांध के जहाज में बैठे, और उड़ने के बाद आप फौरन नियत करके लब्बैक पढ़ लें। आप एहराम में दाखिल हो गए, आपकी इबादत शुरू हो गई, आपका सवाब उसी वक्त से शुरू हो गया। तो आप अपने आप को सवाब से महरूम क्यों करते हैं? और आपके चंद घंटे जो एहराम में गुजर रहे हैं, बाद लोग कहते हैं पहले से नियत करके क्या मुश्किल होगी? मुश्किल कोई नहीं है। आप इबादत में दाखिल हो गए, एहराम में दाखिल हो गए, एहराम की पाबंदी करना है बस। बाकी आगे भी आपको एहराम में रहना है, तो ये 2-3 घंटे आप बगैर एहराम के रहने से कोई फायदा नहीं है इसका। एहराम में रहें, एहराम के दौरान खाना भी जायज़ है, पीना भी जायज़ है, मना नहीं। अलबत्ता जो पाबंदियां हैं, खुशबू का टिशू इस्तेमाल मत करें, खुशबू वाली कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, साबुन इस्तेमाल ना करें, जो पाबंदी है उनका ख्याल रखना है। जब नियत कर ली जाए तो आगे पाबंदी भी बयान कर देंगे। तो जहाज का सफर करने वाले जहाज में बैठने के बाद फौरन नियत कर लेना, ये सही तरतीब है। जहाज उड़ते ही, टेक ऑफ होते ही नियत करके लब्बैक पढ़ लें। नियत के साथ लब्बैक पढ़ना जरूरी होता है। बाज लोग नियत कर लेते हैं, तलबिया नहीं पढ़ते, और फिर भूल जाते हैं। बाद में जद्दा उतर के याद आता है, या मक्का जाके याद आता है, वहां जाके पढ़ी तो दम देना पड़ेगा। तो मीकात से पहले नियत करना भी जरूरी है, मीकात से पहले लब्बैक पढ़ना भी जरूरी है। मीकात पे या मीकात से पहले नियत और लब्बैक दोनों जरूरी है। तो नियत करके आप लब्बैक पढ़ लें, तो इस तरह आप इहराम में जो है दाखिल हो जाते हैं। तो जो उम्रा कर रहे हैं, तमत्तु कर रहे हैं, उम्रे में 4 काम होते हैं। एक एहराम बांधना, वो तो तरतीब उसकी कुछ बता दी। फिर तवाफ करना, फिर सई करना, फिर हलक या कसर करना। 2 फर्ज है, पहले वाले एहराम बांधना और तवाफ करना। एहराम बांधने का तरीका भी बता दिया गया आपको, किस तरीके से गुस्ल करना है, और गुस्ल करके फिर एहराम की चादरें पहनना है, 2 बेसिली चादरें।
بیلٹ باندھنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ احرام میں بیلٹ باندھ سکتے ہیں؟ تو بیلٹ باندھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں گھڑی پہن سکتے ہیں؟ نہیں، گھڑی بھی پہن سکتے ہیں۔ چشمے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو چشمہ بھی، جن کا چشمہ ہے ان کو ضرورت ہے چشمے کی، تو چشمہ بھی پہن سکتے ہیں۔ تو چشمہ پہننے سے احرام پہ فرق نہیں پڑتا، گھڑی پہننے سے فرق نہیں پڑتا۔ بیلٹ کی ضرورت کی بنا پر بیلٹ بھی جو ہے باندھ سکتے ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے احرام کے ساتھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے جو آپ نفل پڑھتے ہیں نیت کرنے کے لیے، تو اس میں چونکہ احرام کی نیت تبھی نہیں ہوئی تو آپ سر ڈھک کے پڑھتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سر ڈھکنا منع ہوتا ہے، لیکن نیت کرنے سے پہلے تو سر ڈھک کے پھر 2 رکعت پڑھ کے سر کھول دیتے ہیں، پھر بعد میں نیت کرتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں۔ مصعب ایک چھوٹا سا سوال بتا دیجیے گا کہ تمتع کے اندر نیت جو کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ حج اور عمرے دونوں کی کرنی ہوگی یہ؟ تمتع کے اندر صرف عمرے کی نیت کرنی ہے کہ نیت کے لیے عربی کے الفاظ ضروری نہیں ہے، کوئی عربی کا کرنا چاہے لبیک اللہم عمرتن، ورنہ آپ اردو میں نیت کر لیں کافی ہے، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول، بس اتنی نیت کرنا ہے۔ عمرہ اور حج کی کریں گے تو قران ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کہا اللہ میں عمرے کی اور حج کی نیت کرتا ہوں تو قران ہو جائے گا۔ تو صرف تمتع کرنا ہے تو تمتع والوں کو میقات سے پہلے صرف خالی عمرے کی نیت کرنا ہوتی ہے، تو میقات سے پہلے تمتع والے جو ہے عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما، پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پوری تلبیہ پڑھ لیں۔ یہ ترتیب ہے۔ خواتین کے لیے وہ اکثر پوچھتی ہیں کہ بھائی سر پہ جو اسکارف باندھا جاتا ہے یہ ضروری ہے یا نہیں، یا اس کو کھول سکتے یا نہیں؟ تو خواتین کے لیے احرام میں کوئی خاص کپڑے نہیں ہوتے، سادہ کپڑے کوئی بھی پہنے، اور خواتین کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی کوئی پابندی نہیں، چونکہ خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے تو اس لیے وہ سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہیں احرام کی حالت میں۔ ڈھیلے کپڑے ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، کوئی بھی کپڑے ہوں، اور انڈر گارمنٹس وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی عورت پہن سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سر پہ جو اسکارف باندھا جاتا ہے وہ احرام کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے باندھتے ہیں تاکہ بال نہ ٹوٹے۔ اگر ضرورت پڑے تو اس کو کھولا جا سکتا ہے، تو وضو کرنے میں بھی کھولنا پڑتا ہے۔ بعض عورتیں غلط فہمی ہوتی ہیں ان کو کہ اگر ہم نے اسکارف کھول لیا تو احرام ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو اسکارف کو اتارا جا سکتا ہے، اور وضو کرنے کے دوران مسا اسکارف پر نہیں کرتے، تو بعض عورتیں غلطیاں کرتی ہیں کہ اسکارف کے اوپر مسا کر لیتی ہیں، تو ان کا وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، تو نمازیں بھی ضائع جائیں گی۔ اور اگر اسی طرح کسی نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، تو اس کو دم بھی پڑ سکتا ہے، دم دینا پڑے گا، کیونکہ وضو ہوا ہی نہیں اس کا۔ تو اس لیے اسکارف کے اندر یعنی مسا جو ہے بالوں پر ہوتا ہے، اسکارف کے اوپر نہیں ہوتا، چاہے اسکارف کو اتار کے مسا کریں یا اس باندھ ہاتھ ڈال کے مسا کریں بالوں پر، وہ اختیار ہے۔ تو اسکارف جہاں ضرورت پڑے اس کو کھولا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مرد بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم حمام گئے، بیت الخلا گئے، وہاں اگر اوپر کا احرام اتار کے ٹانگ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام کی چادر اتار کے ٹانگ دینے سے آپ کا احرام ختم نہیں ہو جاتا، احرام باقی رہتا ہے۔ تو اگر حمام کے اندر احرام کی چادر اتار کے ٹانگ دی پاکی کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو، احرام کی حالت میں کسی کو سوتے وقت احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو غسل بھی کر سکتا ہے بغیر صابن کے، چونکہ احرام میں ہے۔ احرام کی چادر اتار کے چادر خراب ہو گئی، بدل سکتا ہے، دوسری چادر پہن سکتا ہے احرام کی۔ عورت کے کپڑے خراب ہو گئے تو بدل سکتی ہے عورت اپنے کپڑے۔ تو کپڑے بدلنا، احرام کی چادر اتار کر دوسری چادر پہننا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ ترتیب ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے خوشبو لگانا احرام کی حالت میں درست نہیں ہوتا، سفر پہ ہوتا۔ خوشبو تو مرد کے لیے بھی منع ہے، لیکن احرام سے پہلے جو خوشبو لگاتے ہیں نا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد بدن میں خوشبو لگانا مستحب ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے خوشبو نہیں لگانا ہے۔ نیت سے پہلے بھی عورتوں کے لیے سفر میں جا رہے ہیں تو جس میں خوشبو مہکتی ہے وہ خوشبو منع ہوتی ہے عورتوں کے لیے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے، غسل کے بعد خوشبو مرد حضرات بدن میں لگا سکتے ہیں، احرام کی چادروں میں نہیں، لیکن نیت کرنے کے بعد وہ پابندی ہو جاتی ہے، خوشبو چھو نہیں سکتے، خوشبو والی کوئی چیز بھی جو ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ احرام باندھنے کی جو پابندی ہے، احرام باندھنے کی ترتیب ہے، اس کا تذکرہ، اس کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اب چپل کے بارے میں سوال آتا ہے کہ بھئی چپل کیسی پہنی جائے؟ تو یہ پابندی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت تو موزہ بھی پہن سکتی ہے احرام کی حالت میں، پیر میں بند چپل بھی پہن سکتی ہے، جوتا بھی پہن سکتی ہے، اپنی سہولت سے کچھ بھی پہن لے، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے، مرد کے لیے پابندی ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، چونکہ عورت کے لیے پردہ ہے اس لیے عورت کو پردے میں رہنا ہے۔ مرد کے لیے پابندی ہے کہ مرد جو ہے ایسی چپل پہنے جس میں اوپر کی بیچ کی ہڈی کھلی ہو، ٹخنے کھلے ہوں، ٹخنوں کی سیدھ کھلی ہو، محاذات ہیں، یہ چیزیں کھلی ہوں، اور اگر ایڑی کھلی ہو تو اور بہتر ہے۔ تو اس لیے مرد کے لیے جو ہوائی چپل ہوتی ہے نا، 2 فیتوں والی، مرد کو ایسی چپل پہننا چاہیے، اس میں سے کوئی اچھی قسم دیکھ کے مضبوط قسم لے کے لے لے اور اس کو استعمال کرے احرام کے دوران۔ تو چپل کی پابندی یہ مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کوئی بھی چپل جو ہے پہن سکتی ہے۔ البتہ اب یہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی عورت احرام میں جو ہے پردہ کیسے کرے گی، پردہ کرنا چہرہ کھولنا ہے یا نہیں؟ بہت سی عورتیں عمرہ کرتی ہیں یا حج کرتی ہیں تو چہرہ کھول دیتی ہیں، طریقہ غلط ہے۔ پردہ احرام کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا، احرام کی حالت میں پردہ ضروری ہوتا ہے، پردہ ضروری ہے احرام کی حالت میں۔ بغیر پردے کے جو عمرہ کیا جائے یا حج کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا۔ چہرہ کھول کے جو عورت پردہ کرتی ہے وہ گناہ گار ہوتی ہے۔ البتہ حکم ہے اس میں شریعت کا کہ پردہ کیسے کریں۔ جس طرح مرد کے لیے پابندی ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، بے سلی چادریں پہنے گا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے مشقت تو ہوتی ہے مرد کو بھی۔ عورت کے لیے تھوڑی مشقت ہے، مرد کے لیے تو زیادہ ہے، عورت کے لیے تھوڑی مشقت یہ ہے کہ احرام کی حالت میں چھتری دار ٹوپی کیپ لگا لے، کیپ لگا کے ساتھ ساتھ بڑا نقاب یہ پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے، ابھی سے تیار کر کے رکھنا ہے اس کو، کہ چونکہ کیپ کے اوپر یہ عام نقاب جو ہوتی ہے، نوز پیس جو عام عورتیں استعمال کر سکتی ہیں وہ نہیں چلتا کیپ کے اوپر، وہ چھوٹی نقاب ہوتی ہے، کیپ کے اوپر بڑی نقاب ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر کوئی اس میں آنکھیں کھولنا چاہے آگے تاکہ چلنے میں سہولت ہو تو آنکھیں بھی کھول سکتا ہے، اس میں آگے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے سے تیار کر کے رکھیں، ہمارے گھر میں خواتین تیار کر کے رکھتی ہیں، جس سے مرد احرام تیار کر ملتا ہے اس کو خود پہن لیتے ہیں خرید کے۔ تو عورتیں بھی جو ہے اپنا کیپ احرام کا تیار کر کے رکھتی ہیں، جب جانا ہوتا ہے عمرے پہ حج پہ کیپ اپنا استعمال کرتی ہیں۔ تو آپ کو پہلے سے کیپ تیار کر کے رکھنا ہے جس میں بڑی نقاب ہو، اور استعمال کر کے دیکھ بھی لیں کیسے سہولت ہے کیا اس کے حساب سے، تاکہ تجربہ ہو اور آسانی ہو آگے۔ تو عورت کو پردہ تو کرنا ہے لیکن پردے کی ترتیب بدل جاتی ہے، اس طرح کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے تو اس کے لیے کیپ لگا کے بڑی نقاب ڈالی جائے گی چہرے سے جو دور رہے گی۔ باقی بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ بھائی ہم نوز پیس لگا لیں گے، نوز پیس میں گناہ بھی ہے، جرمانہ بھی ہے، اور عمرہ اور حج کے ثواب کو ضائع کرنا بھی ہے، چونکہ نوز پیس ایسی چیز ہے جو چہرے سے لگتا بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پردہ بھی نہیں ہوتا، آدھا چہرہ کھلا ہوا آدھا چہرہ بند، تو آدھا چہرہ نظر آ رہا ہے پورا، تو بے پردگی کے ساتھ عمرہ حج قبول نہیں ہوتا، اور پھر چہرے پہ لگ رہا ہے تو اس کا الگ گناہ۔ تو نوز یہ ماسک وغیرہ جو ہے، ماسک وغیرہ جو لگاتے ہیں نا، ماسک لگانا یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی بیمار شخص ہے بیماری کی وجہ سے لگائے، کسی کو دمے کی بیماری یا کوئی بیماری ڈاکٹر نے کہا ضروری، تو وہ بیماری کی وجہ سے اس کا فدیہ ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، لیکن وہ الگ ہے۔ بلا عذر کے احتیاطاً ماسک وغیرہ لگانا ہی منع ہے، بلا عذر کے احتیاطاً ماسک لگانا یہ درست نہیں ہے۔ تو حالت احرام میں، تو احرام کے اندر جو ہے پابندیاں ہوتی ہیں 7 پابندیت کرنے کے ساتھ، جب انسان نیت کرتا ہے نا تو اس میں 7 پابندیاں ہوتی ہیں۔ پہلی پابندی کیا ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، کرتا پاجامہ انڈرویئر وغیرہ مرد کے لیے منع ہے، انڈرویئر بھی نہیں پہن سکتا مرد، ہے؟ عورت پہن سکتی ہے، کرتا شلوار بھی پہن سکتی ہے، قمیض بھی، سب چیزیں جو عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ مرد کے لیے سر بھی ڈھکنا منع ہے، چہرہ بھی ڈھکنا منع ہے، اور چپل کا بھی میں نے بتایا کہ ایسی چپل ہو پیر کے بیچ کی ہڈی کھلی ہوئی ہو۔ عورت کے لیے سر ڈھکا رہے گا اس کا احرام کی حالت میں، اور چپل کی کوئی پابندی نہیں ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اب وہ یہ تھا کپڑا نہ لگے، لوگوں نے اس کو الٹ دیا، اس کو بنا دیا چہرہ نہ ڈھکے، یہ لوگوں کی طرف سے تبدیلی ہے، صحیح نہیں ہے۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ خوشبو والی کوئی چیز جو ہے استعمال کرنا منع ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ خوشبودار صابن عام طور پہ خوشبودار ہوتے ہیں وہ بھی منع ہے، شیمپو منع ہے، تمباکو اس میں خوشبو ملی ہو، منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ احرام کی حالت میں آپ کو ساتھ میں مسواک لے کے جانا پڑے گا، پہلے سے خود بھی مسواک لے کے آئیں اور اضافی لے کے آئیں، دوسروں کو بھی دیں، سنت پہ عمل کریں۔ مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی ترغیب دیتے صحابہ کو کثرت سے، بلکہ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہ مسواک فرض نہ کر دی جائے، اتنی اہمیت تھی اس کی۔ تو مسواک کرنا سنت ہے۔ آپ جب تک احرام کی حالت میں، اس پابندی احرام کی حالت میں جب تک ہیں تب تک رہتی ہیں،
जब आपका उम्रे के बाद एहराम खुल जाता है, पाबंदी खत्म। फिर हज का एहराम बांधा, फिर हज का एहराम जो है 10 तारीख को रमी, जिसकी कुर्बानी करके बाल में हलक करके एहराम खुल गया, तो पाबंदी खत्म है। फिर टूथपेस्ट भी कर सकते हैं आप। जब तक एहराम की हालत में है तब तक आप टूथपेस्ट नहीं कर सकते। और हर खुशबू वाली चीज के इस्तेमाल से जो है एहतियात करना चाहिए। चौथी पाबंदी बाल निकालना, मर्द के लिए औरत के लिए दोनों के लिए मना है बाल निकालना तोड़ना है। अलबत्ता ये है कि हज में उम्रे में है, एहराम की हालत में अक्सर कुछ ना कुछ बाल गिर जाते हैं, कभी इंसान ने खुजा लिया, कभी कोई बात कभी कोई बात। तो इसलिए एहतियात ये होती है कि हज के खत्म पे बालों का अलग सदका दे दें, 15 रियाल बस काफी हो जाता है। वो थोड़े बहुत जो बाल गिर गए ना, 4 बाल गिर गए, 5 बाल गिर गए, उस पर दम नहीं होता, उसके लिए सदका काफी हो जाता है। पांचवी पाबंदी नाखून काटना तोड़ना, ये सब मना है एहराम की हालत में। छठी पाबंदी शहवत वाला कोई काम जायज नहीं होता। शौहर अपनी बीवी से कोई शहवत की बात भी नहीं कर सकता। अगर शहवत के साथ हाथ भी लगाएगा तो उसको बकरा दम देना पड़ेगा। एहराम में बिल्कुल दूर रहना है, यानी शहवत के तमाम कामों से मुकम्मल एहतियात करना है। अब सच्ची पाबंदी ये है कि खुश्की वगैरह का शिकार करना या गैर मुज़िह जानवर को मारना जायज नहीं है। अलबत्ता ऐसी कोई चीज है जो तकलीफ देने वाली है, सांप आ गया है, बिच्छू आ गया, उसको मारना जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसी चीज जो तकलीफ देने वाली है उसको मारने में कोई गुनाह नहीं है। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि बात चीजें वो हैं जो मना नहीं होती, लोग उसको मना समझते हैं। जैसे जरूरत पड़ने पे गुस्ल करना, औरत नापाक थी पाक हो गया, उसको गुस्ल करना है, कैसे करे? हैं? तो गुस्ल कर सकती है, बस साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकती। और चादर बदलना या कपड़े बदलना, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, जैसे मैंने जिक्र कर दिया। चादर भी बदल सकते हैं इहराम में, औरतें कपड़े भी बदल सकती है इहराम की हालत में। अब बाज खवातीन ये पूछती हैं कि भाई निकलने से पहले हमारे अय्याम होंगे, माहवारी के दिन होंगे, निकलने से पहले हमारे माहवारी के दिन होंगे, तो हम क्या करें? आजकल बेचारी खवातीन डॉक्टरों के पास जाती हैं, वो मशवरा देते हैं कि भाई तुम गोलियां इस्तेमाल कर लो, मैसेज रोकने की गोलियां। ये गलत तरीका है। हैज की हालत में एहराम बांधा जा सकता है, नियत की जा सकती है, बस 2 रकात के बगैर। अगर औरत नापाक है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला मदीने से निकली, उनका डिलीवरी का वक्त करीब था, शौक में हज में जाने के लिए शरीक हो गई, वहीं मिक़ात पर डिलीवरी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, भाई सबकी तरह गुस्ल करो और नियत करो और हज करो सबकी तरह है। अलबत्ता तवाफ नहीं कर सकती, हरम नहीं जा सकती है, नमाज नहीं पढ़ सकती, जो पाबंदियां हैं। इसी हालत में नियत की जा सकती है। अब बाद औरतें समझती नापाक है तो नियत कैसे करें? नहीं, नापाकी की हालत में नियत करना मना नहीं है, लब्बैक पढ़ना मना नहीं है। तो एहराम में इंसान दाखिल हो जाता है, एहराम में दाखिल होने के लिए नियत और लब्बैक जरूरी है। 2 रकात नहीं भी पढ़े तब भी नियत और लब्बैक काफी है? तो नियत करके लब्बैक पढ़ ली, एहराम में दाखिल हो गया, एहराम की पाबंदी शुरू हो गई। तो गोली खाने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं ये गोलियां जो है ना, ये सब शैतानी गोलियां होती हैं। अब डॉक्टरों को तो बेचारे उनको दीन का तो पता नहीं होता, मसाइल का तो पता नहीं होता, वो अपने जो उनको बताया गया वही बेचारे समझते हैं, उसी बताते हैं कि भाई एक डोज ले लो, फिर भी आ रहा है, फिर इन्हीं रोके डबल कर दो, अपने अपने मशवरे देते रहते हैं डॉक्टर। इनको दीन का तो पता नहीं होता। तो इसलिए जो औरतें गोलियां इस्तेमाल करती हैं, तो अगर कोई ये गलती सोच रहा है तो अभी से उसको, जो मर्द हजरात है, अपने घर वालों को मना कर दें कि भाई हम गोली इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैं? गोली इस्तेमाल करने के बाद हज में अक्सर गोली इस्तेमाल करने वालों पर दम आता है। मैंने इसमें पूरा एक बयान किया हुआ है, हैज की हालत में हज उम्रा कैसे करते हैं, पूरा उसमें मैंने तफसील से बताया है। तो ये जितनी गोलियां इस्तेमाल करने वाली औरतें होती हैं, अक्सर इन पर दम भी आता है, इनकी नमाजें भी खराब होती हैं। क्योंकि हज में चलना पड़ता है, उम्रे में चलना पड़ता है, उसमें स्पॉटिंग हो जाती है। और तारीख के दिनों में स्पॉटिंग हो तो भी हैज शुमार होता है। लोग समझते नहीं ब्लीडिंग बाकायदा है, नहीं, ब्लीडिंग जरूरी नहीं है। अगर स्पॉटिंग भी हो रही है, दाग लग रहे हैं खाली, धब्बे आ रहे हैं खाली, कतरे आ रहा है मामूली सा, है, तब भी वो हैज में शुमार होता है। तारीख के दिनों में से ये कम से कम 3 दिन होना जरूरी है। एक दिन आज कतरा आया, फिर दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आ गया, या पहले दिन आया तीसरे दिन आ गया, 3 दिन चौथे दिन आ गया, अब 3 दिन होगा, हैज बन गया वो। तो अब इसी हालत में लोग समझते हैं कि अभी तो कुछ नहीं आ रहा, तवाफ भी कर लिया तो उसका दम आ जाता है उन पर। है। और अगर है, इसी हालत में किसी ने तवाफ जियारत कर लिया, उम्रे के तवाफ में तो बकरा दम होता है जो मक्के में देना पड़ता है हुदूद हरम में। तवाफ जियारत अगर किसी ने कर लिया तो उसको बड़ा दम देना पड़ता है।
बड़ा दाम यानी ऊंट एक मक्के में ज़िबा करके गरीबों में तकसीम करना है, ऊंट या गाय। तो पूरा ऊंट जो है ज़िबा करके गरीबों में तकसीम करना पड़ता है। तो इसलिए इन गोलियों का कोई फायदा नहीं होता, इनसे दूर रहें, खुद भी रुकें, दूसरों को भी मना करें। तो इसलिए हम कहते हैं ये शैतानी गोलियां हैं। डॉक्टर समझते हैं कि भाई खतरा हो गया तो उससे क्या होता है, वो समझते हैं, लोग यही समझ, औरतें भी समझती हैं कि बाकायदा ब्लीडिंग हो तो हैज है, नहीं नहीं, ब्लीडिंग शर्त नहीं है, स्पॉटिंग हो, खतरा हो तो वो भी हैज बन सकता है। तो इसलिए चूंकि डॉक्टरों को दीन का पता नहीं होता, तो इसलिए अपने हिसाब से मशवरा देते हैं वो। तो ये तो औरतों के ताल्लुक से बात आ गई, मैंने जिक्र कर दी। हज के दौरान कसरत से आपको लब्बैक पढ़ना है, जितनी लब्बैक ज्यादा पढ़ेंगे उतना जो आपका हज कबूलियत के करीब होगा। फिर जब आप मक्का जाएंगे, अब तो एहराम बांध के आ चुके हैं, एहराम की पाबंदियां में दाखिल हो चुके हैं। एहराम की हालत में से हमने कहा ना, साबुन इस्तेमाल नहीं करते। कब बाद साबुन होते हैं, उस पर लिखा रहता है खास हज के लिए बगैर खुशबू के लिए बनाए जाते हैं। अगर किसी के पास कहीं ऐसा साबुन मिले तो उसकी गुंजाइश हो सकती है। बाज मौलम, इक्का दुक्का कोई मौलम ऐसे होते हैं जो इन चीजों का एहतमाम करते हैं। तो बहरहाल अगर किसी के पास ऐसा साबुन मिल सकता है तो वो अलग है, आम साबुन जो है उनको एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं करते। अब जब बैतुल्लाह जाने के बाद उम्रा करना होगा, उम्रे में जैसे हमने बताया, तवाफ है, पहले तो नियत, फिर तवाफ और सई और हलक। अब तवाफ जाके करना है, बैतुल्लाह में दाखिल होकर पहला काम तवाफ होता है। तवाफ शुरू करने से पहले इस्तिबा करते हैं मर्द हजरात। इस्तिबा मर्दों के लिए है, दायां कंधा खोलना, औरतों के लिए नहीं है। इस्तिबा पूरे 7 चक्करों में होता है। तवाफ में दो चीजें हैं कि इत्तिबा, एक रमल। इत्तिबा यानी कंधा खोलना दायां, ये 7 चक्करों में खोलते हैं। रमल जो अकड़ के चल रहा है ना, ये 3 चक्करों में। बहुत से लोग खलत मलत कर देते हैं, समझते हैं उसमें भी 7 चक्कर हैं, ऐसा नहीं है। उसमें 3 चक्कर समझते हैं, इस्तिबा में समझते हैं 3 चक्कर हैं, तो वो गलत है। या रमल में 7 समझ लेते हैं, वो भी गलत है। इधर का उधर कर देते हैं, उधर का इधर कर देते हैं। तो इस्तिबा तवाफ शुरू करने से पहले करते हैं, कंधा खोलते हैं और तवाफ खत्म करके ढक लेते हैं। तवाफ के अलावा कहीं कंधा नहीं खोलना है, ना नियत करते वक्त खोलना है, ना नियत के बाद खोलना है, ना सही में खोलना है, कहीं नहीं खोलना है, ना मीना में ना अराफात में, हर जगह आपका कंधा ढका रहेगा, दोनों कंधे हैं। बस तवाफ शुरू करने से पहले दायां कंधा खोलेंगे, तवाफ के बाद उसको वापस ढक लेंगे, तवाफ खत्म करके। तो तवाफ के 7 चक्कर होते हैं, हर तवाफ 7 चक्कर का होता है, हर तवाफ। आप उम्रे का तवाफ करें तो उसके भी 7 चक्कर हैं, कोई नफिल तवाफ करे तो उसके भी 7 चक्कर है। बाद लोग समझते हैं कि नफिल तवाफ 1 चक्कर भी कर सकते हैं, नहीं, दम देना पड़ेगा। तवाफ जब भी शुरू करे तो पूरे मुकम्मल 7 चक्कर करना जरूरी है, 7 चक्कर से कम का कोई तवाफ नहीं होता। सही के 7 चक्कर होते हैं, तवाफ के 7 चक्कर होते हैं। जब तवाफ करने जाएंगे तो पहला काम जैसे हमने कहा, नसीबा कर लेते हैं शुरू करने से पहले। अब दूसरा काम नियत करना, ये फर्ज है। बैतुल्लाह की तरफ रुख करके इस तरह खड़े हो कि हजर अस्वद दाएं जानिब हो, फिर तवाफ की नियत करें। अल्लाह में तवाफ की नियत करते हैं, आसान फरमा, कबूल फरमा। अब तवाफ का तरीका क्या है, जब आपने नियत की इस तरह के हजर अस्वद आपके दाएं कंधे की सीध में हो, अब सामने आ जाए, बिल्कुल हजर अस्वद का इस्तकबाल करें, यानी चेहरा और सीना हजर अस्वद की तरफ करके खड़े हो जाए। और फिर नमाज की तरह कानों तक हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। उसके बाद अगर आपको मौका हो जो हजर अस्वद के करीब हो, लेकिन एहराम में इस्तिलाम नहीं करते। एहराम की हालत में बैतुल्लाह को नहीं छू सकते, एहराम की हालत में बैतुल्लाह को नहीं छू सकते। वो हजर अस्वद का बोसा भी नहीं कर सकते, रुकने ये रुकने यमानी को भी हाथ नहीं लगा सकते, मुल्तजम पे भी नहीं चिमट सकते। ये सब मना है, जो बैतुल्लाह में खुशबू लगी होती है, अगर वहां इंसान हाथ लगाए तो दम आ सकता है। गिलाफ काबा को भी पकड़ना मना है एहराम की हालत में। एहराम की हालत में इन सब चीजों से एहतियात करना जरूरी है। तो हाथ कानों तक उठाई, इस्तिकबाल में होता है, यानी पहले इस्तिकबाल होता है, फिर इस्तिलाम होता है, फिर नीचे छोड़ दिए। फिर इस्लाम कैसा है कि आप बैतुल्लाह को तो करीब नहीं, इहराम में मना ही होगी, दूर से दोनों हाथों से इशारा करें, ऐसे गोया कि आपके हाथ यानी पुश चेहरे की तरफ होगी। पहले तो कानून तक उठाना वो इस्तकबाल है, फिर पुश जो है इस्लाम में हाथ थोड़ा नीचे होते हैं और चेहरे की तरफ पुश्त होती है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह लें तो कोई मुनासिब है।
اور پھر استلام سے فارغ ہو کر فوراً آپ اپنا رخ پلٹ لیں بیت اللہ کے بائیں طرف کریں اور آپ 7 چکر کریں. 7 چکر ہوتے ہیں، 8 استلام ہوتے ہیں، آخر میں بھی استلام ہوتے ہیں. ہر چکر سے پہلے کے استلام 7 ہو گئے، پھر طواف جب ختم ہو جاتا ہے آخری چکر کے بعد بھی استلام ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ طواف میں 4 باتیں ضروری ہیں. اگر اس میں غلطی ہوئی تو دم آ سکتا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کر کے آئے، یہ واجب ہے. بغیر وضو کے کوئی طواف نہیں ہوتا، اگرچہ نفل طواف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو. طواف کے دوران سینہ اور پیٹ کرنا منع ہے بیت اللہ کی طرف. جیسے میں نے کہا ہاتھ لگانا بھی منع ہے، سینہ پیٹ کرنا بھی منع ہے بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران. اگر کوئی سینہ یا پیٹ کرے حجر اسود کے علاوہ، حجر اسود کی طرف کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ابتدا میں کرتے، درمیان میں تو مسئلہ ہوتا ہے، رش میں مشکل ہوتا ہے. تو حجر اسود کے علاوہ کہیں بھی انسان سینہ پیٹ کرے گا تو اس پر وہ اتنا حصہ طواف کا خراب ہو جائے گا، دہرانا پڑے گا. نہیں دہرائے گا تو دم دینا پڑے گا. یعنی اگر عمرے کا طواف ہے اس نے نہیں دہرایا تو دم دینا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ پیدل طواف کرنا. آج کل لوگوں کو شوق ہو گیا، وہاں گولف گاڑی ہے اور یہ ہے یہ ہے. بھائی وہ تو معذور کے لیے ہے. ویل چیئر یا گاڑی جو ہے معذور کے لیے ہوتی ہے، جو چل نہیں سکتا. جو معذور نہیں ہے وہ کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا. تھکاوٹ ہے تب بھی چل کے کرنا ضروری ہے. تھکاوٹ ہے تو آرام کر لیں انسان، ضروری نہیں کہ مکہ جا کے فوراً جا کے طواف کریں، عمرے کا عمرہ شروع کر دیں. اگر انسان تھکا ہوا ہے تو کچھ دیر آرام کر لیں، آرام کر کے پھر بعد میں طواف شروع کریں. تو پیدل کرنا ضروری ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی شخص معذور ہے، کسی کی والدہ ہیں چل نہیں سکتی، ویل چیئر پہ ہیں، تو اس کو پہلے اپنا پیدل کر کے فارغ ہو جائے پھر ان کو ویل چیئر پہ یا اگر ویل چیئر دھکا دینے والی ہے، ایک تو دھکا دینے والی ویل چیئر ہوتی ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خود ان کو کرا رہا ہے، اپنی بھی نیت کے لیے انہیں نے اپنے کے لیے، دونوں کو ہو جاتی ہے. لیکن آٹومیٹک جو ہے یا گاڑیاں جو ہیں ان میں تو اگر خود بیٹھے گا خود طواف کرے گا تو دم دینا پڑے گا. اس لیے اپنا طواف کر کے فارغ ہو جائے پھر ان کو بٹھا کے اس پہ جو ہے طواف کرا دے، یا اگر صحیح میں تو صحیح کرا دے. اور جیسے میں نے کہا چوتھی بات یہ ہے کہ طواف کے 7 چکر پورے کرنا ضروری ہے. اگرچہ نفلی طواف 7 چکر سے کم سے کرے، کوئی ایک دو چکر کر کے طواف چھوڑ دے تو اس کو دم دینا پڑ سکتا ہے. یہ طواف کی ترتیب ہو گئی. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اگر عصر کے بعد کوئی طواف کر رہا ہے تو 2 رکعت مغرب بعد پڑے گا. اور مکروہ وقت ہے تو صحیح پہلے کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو 7 چکر کے طواف کے بعد حجر اسود، یہ کیا نام ہے، مقام ابراہیم کے سامنے اگر جگہ خالی ہو تو وہاں انسان 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. لیکن عموماً رش ہوتا ہے، خالی نہیں ہوتی، تو رش میں گھس کے خاص طور سے عورتوں کو وہاں گھسنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے. جہاں حرم کے اندر جہاں بھی خالی جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیں. جہاں خالی جگہ ملے وہاں نماز پڑھیں. ضروری نہیں کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں یا مطاف میں پڑھیں، لازم نہیں ہے. 2 رکعت پڑھنا واجب ہے ہر طواف کے بعد. عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارت ہو یا طواف وداع ہو یا نفل طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہوتا ہے. اب کبھی لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ بھئی میں طواف کے دوران جو ہے کہ بھئی ہم نے 4 چکر کیے 5 چکر کیے تو کم کرتے بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 کیے، باقی 3 مکمل کرے، مکمل باقی. اب عمرے کے بعد سعی ہوتی ہے. سعی کی بھی 7 چکر ہیں. صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، تو 7 چکر ہوتے ہیں سعی کے. طواف کے لیے وضو ضروری ہے. سعی میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا نہیں کر سکا تو اس پہ دم نہیں آتا. سعی میں وضو سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے. تو سعی کا جیسے ہم نے بتایا ایک نواں استلام ہوتا ہے سعی کا. اگر کسی کو موقع ملے طواف سے فارغ ہو کے صحیح شروع کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے جا کے استلام کر کے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں کر سکا تو ضروری نہیں ہے. وہ صفا مروہ کے قریب پہنچے تو جس کو آیت یاد ہو قرآن پاک کی جو صفا سے متعلق ہے، کون سی آیت ہے وہ؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پڑھ لیں. پھر ابدؤ بما بدأ اللہ به. اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو کوئی اس پہ جرمانہ نہیں آتا، البتہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت رہ جاتی ہے. صفا پہ مروہ پہ استلام نہیں ہوتا. لوگ استلام کرتے ہیں صفا پہ مروہ پہ، نہیں، وہاں کوئی استلام نہیں ہے. صفا پہ دعا ہے، مروہ پہ دعا ہے، ہر چکر میں دعا ہے. اور دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہتے ہیں.
پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا مانگیے، اور 3 مرتبہ یہ پورا عمل کیجیے۔ صفا میں سعی کے دوران صفا مروہ میں جو ہے 2 لائٹیں ہوتی ہیں، وہاں سب لائٹیں، اور مردوں کے لیے وہاں تیز چلنا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ تو اور اس میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ صفا سے مروہ تک پورا آخر تک جائے انسان، آخر سے مراد بالکل پہاڑ تک نہیں پہنچنا ضروری، لیکن جہاں اوپر جہاں تک لوگ جاتے ہیں وہاں تک جائے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ضروری نہیں ہوتا، یا پہاڑ تک پہنچنا ضروری نہیں ہوتا، جہاں صفا شروع ہوتا ہے وہاں تک جانا ضروری ہے۔ بعض لوگ پہلے سے مڑ جاتے ہیں، پہلے سے مڑنے سے جو ہے وہ چکر خراب ہوتا ہے۔ اور سعی کو بھی ہم نے کہا جو معذور نہیں وہ پیدل کرے گا۔ اب عمرہ کا طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، اس کے بعد حلق اور قصر ہے۔ سنت طریقہ تو بال مڑانا ہے، اگر عمرہ تمتع کا ہے وقت بھی تھوڑا تب بھی حلق کرنے کوئی حرج نہیں ہے، سنت طریقہ بال مڑانا ہے۔ حلق میں ہر بال پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے، البتہ جس کے بال چھوٹے ہوں تو اس کے لیے تو حلق واجب ہوتا ہے، قصر جائز نہیں ہوتا۔ البتہ بڑے بال ہیں تو مشین لگا سکتا ہے، تو مردوں کے لیے قصر مشین سے صحیح ہے، قینچی تو عورتوں کے لیے ہے۔ ایک پور بال کٹنا ضروری ہے، 1 انچ سے زیادہ مردوں کے لیے بال کٹنا ضروری ہے۔ حلق اور قصر کر کے احرام ختم ہو گیا۔ تمتع والے اگر درمیان میں وقفہ ہے تو کپڑے پہن لیں، وقفہ نہیں ہے تو دوبارہ احرام کو چاہے بدل لیں، یا اگر احرام صاف ہے اسی میں دوبارہ 2 رکعت پڑھ کے حج کی نیت کر سکتے ہیں، حج کی نیت کر سکتے ہیں اسی میں۔ پھر جب حج کی نیت کر لی تو 8 تاریخ کو پھر مینا جانا ہوتا ہے۔ معلم یہ ہے کہ ابھی 7 کے رات کو لے جاتے ہیں، تو معلم اگر لے جائے تو کوئی حرج نہیں، پہلے بھی انسان جا سکتا ہے۔ حج کے دوران جتنے لوگ مسافر ہیں مکہ میں یا مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جو مسافر ہیں وہ قصر کرتے ہیں۔ جو مقیم بن چکے ہیں جن کو 15 دن ہو جاتے ہیں تو وہ پورے حج میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو قصر کا تعلق سفر سے ہے۔ جو مسافر نہیں ہے وہ پورے حج میں 4 رکعت پڑھے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مقیم بن گئے مکے میں تو انہیں نے تمام، وہ چونکہ خلیفہ تھے، وہ امام تھے، تمام حجوں کو 4 پڑھاتے تھے۔ تو آج کل کے جاہل سمجھتے ہیں کہ بھائی حج میں 2 ہی رکعت پڑھنا یہ غلط طریقہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 2 پڑھی، بھی اللہ کے نبی نے 2 پڑھی لیکن اللہ کے نبی مسافر تھے۔ تو عثمان غنی نے اسی لیے پڑھ کے بتایا جاہلوں کو، کہ تاکہ جاہلوں کو پتہ چل جائے کہ قصر جو ہے سفر کی وجہ سے، جو مسافر نہیں ہے وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو جو مسافر نہیں ہے، جو مقیم بن چکا ہے، سعودیہ سے جو آتے ہیں چونکہ ان کا وقفہ 4 دن 5 دن کا ہوتا ہے، 6 دن کا ہوتا ہے، تو یہ تو مسافر ہوتے ہیں۔ باہر سے جو لوگ آتے ہیں سعودیہ کے باہر سے، ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی کو 15 دن ہو جاتے ہیں تو ان کو مقیم بن جاتے ہیں، اس کی تفصیل ہے پوری۔ تو پھر آپ مینا پہنچے، مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ 8 تاریخ کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ اور 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے جانا ہوتا ہے۔ عرفات یہ حج کا اہم ترین فرض ہے۔ عرفات کا اصل وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے، لیکن عموماً حاجیوں کو لوگ 8 تاریخ کی رات کو معلم لے جاتے ہیں، تو بھئی انسان چلا گیا تو اگرچہ ایک سنت نماز رہ گئی اس کی، لیکن حج ہو جاتا ہے۔ اب انتظامی مسائل ہوتے ہیں، مجمع بڑا زیادہ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو عرفات کا جو اصل وقت ہے وہ ظہر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگے انسان کثرت سے وہاں دعا مانگے، اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، پریشان حال بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں فلسطین وغیرہ کے لیے، ہاں، اس میں دعا مانگے، اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگے، ہاں۔ عرفات کی دن کی یہ دعا سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ ظہر اثر جو ہے عرفات میں پڑھنا ہے، لیکن یہ ظہر اثر جو مسافر ہے وہ قصر کرے گا، اور جو مقیم ہے اس کو عرفات میں بھی 4 پڑھنا ہے، پورے حج میں اس کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے۔
سورج نکلنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے. سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی نکلے تو اس کو بکرا دم دینا پڑتا ہے، اور اس وقت تک وہاں دعا میں مصروف رہنا ہے. جتنی دعا انسان کر سکتا ہے اس دن کثرت سے دعا کا اہتمام کرے. ایک خاص دعا کتابوں میں ایک تو چوتھا کلمہ آتا ہے کہ ہر نبی نے وہاں چوتھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر، اس کو کثرت سے پڑھے. اور روایت میں آتا ہے، بیہقی میں ہے، حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عرفات کے دن زوال کے بعد قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر پڑھے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیم میں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آخر میں اضافہ کر دے انک حمید مجید کے بعد وعلینا معہم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح بیان کی، تحلیل بیان کی، میری بڑائی عظمت بیان کی، میری معرفت حاصل کی، میری شان بیان کی، میرے نبی پر درود بھیجا. اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا، اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کیا. اگر میرا بندہ تمام عرفات والوں کے لیے سفارش کرے تو میں اس کی سفارش سب کے حق میں قبول کروں گا. یہ خاص دعا ہے. 3 چیزیں، کیا 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز چوتھا کلمہ 100 دفعہ، دوسری چیز سورہ اخلاص 100 دفعہ، تیسری چیز درود ابراہیمی نماز والا آخر میں اضافے کے ساتھ وعلینا معہم. یہ روایت فضائل میں قابل عمل ہے. سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے جاتے ہیں مزدلفہ. مزدلفہ میں مغرب عشاء اور فجر 3 نمازیں پڑھنا ہوتی ہیں. مغرب عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں مزدلفہ میں، ہر ایک دونوں کو، پہلے مغرب پھر عشاء. وتر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، مغرب عشاء اور وتر. وتر ایسے نہیں ہے کہ مسافر کے لیے معاف ہے، وتر مسافر پر بھی واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے. فجر کے وقت وقوف کرنا واجب ہے. اگر کسی کا معلم فجر سے پہلے لے جائے تو پھر اس کا مسئلہ بنتا ہے دم کا. عورتوں پر دم نہیں آتا فجر کی چھوڑنے سے، مردوں پر آتا ہے، مردوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو اختیار ہے کہ اگر معلم لے جانا چاہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے، چونکہ اس میں آپ اگر رک جائیں تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا. وہ جا رہے ہیں ان کو جانے دیں، آپ رک جائیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے خیمہ کہاں ہے، کہاں اترنا، اس کو پہلے سے آپ معلوم کر کے رکھیں. آج کل تو لوکیشن ہوتا ہے سب ہے. اور پھر تو فجر پڑھ کے نکلے، چونکہ سب جمرات جاتے ہیں پہلے، پھر رمی کر کے اپنے خیمے پہنچ جائے. گروپ چلا جائے پہلے اس کو جانے دیں، کوئی حرج نہیں. یا عورتوں کو بھیجنا چاہیں تو عورتوں کو آپ ساتھ میں گروپ کے ٹرین سے جا رہی ہیں عورتیں ساری بھی، بس سے تو عورتوں کو بھیج دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اوپر دم نہیں آتا. عورتیں اگر فجر سے پہلے رات میں نکل گئیں، اور پھر مرد حضرات جو ہے، لیکن رات میں جا کے رمی نہیں کر سکتے. اگر عورتیں رات میں چلی بھی گئی رمی تو ان کی صبح ہی ہوگی سورج نکلنے کے بعد. تو یہ ترتیب ہے. مزدلفہ سے کنکریاں چن لینا مستحب ہے. سہولت کے لیے آپ پوری 70 کنکریاں چن لیں اگر 4 دن کی رمی کرنا ہے، یا 49 آپ چن لیں. زیادہ چن لیں تو کوئی حرج نہیں، زیادہ ہو گئی بچ گئی تو کسی کو دے سکتے ہیں. آخر میں بچ جائے تو مینا میں چھوڑ کے آ جائیں، کو کوئی حرج نہیں. 10 تاریخ کی فجر آپ پڑھ کے جب جائیں گے مینا تو پہلا کام بڑے جمرے کی رمی. پہلے دن رمی ہوتی ہے بڑے کی، 7 کنکر مارتے ہیں، قریب جا کے مارے تاکہ حوض کے اندر گرے. اگر کسی کا کنکر حوض کے باہر گرے گا تو اس کا کنکر نہیں ہوگا. جب پورے کنکر باہر گرے تو دم دینا پڑے گا. کوئی کنکر ایک باہر گر گیا تو آپ کو اس کے بدل دوسرا. تو اپنے ساتھ زیادہ کنکر ہی لے کے جائیں، اگر کوئی گر جائے کہیں سے تو آپ اس کے بدل مار سکیں. تو ہر کنکر پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارتے ہیں جمرات کو. تو 10 تاریخ کا جو ہے پہلا کام تو اس سے پہلے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے. پھر فجر کے بعد کا وقوف واجب ہوتا ہے مردوں کے لیے، کہ صبح صادق کے بعد نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے مزدلفہ میں بھی. قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا ہے. سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے نکلنا ہے، لیکن اگر معلم کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئے، فجر پڑھ کے فوراً نکل جائے یا سورج کے بعد نکلنے بعد نکلے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور رمی مینا پہنچ کے رمی کرنا ہے جیسے بتایا،
اور رمی کا طریقہ بتا دیا، اگر شک ہو جائے تو آپ اس کا بدل دوسرے مانے، چونکہ جس کا کنفرم نہیں ہے وہ نہیں ہوئی رمی۔ بڑے شیطان کے پاس رمی کر کے کوئی دعا نہیں ہوتی۔ اب 10 تاریخ کا تیسرا کام جو ہوتا ہے قربانی ہے۔ قربانی تمتع قران میں واجب ہے، تو جو ہمت والے ہیں کوئی جا کے مذبح خانہ خود کریں تو وہ، لیکن جو لوگ دے چکے ہیں قربانی تو انتظار کریں میسج کا، کہ جب ان کے بعد اطلاع آ جائے کہ قربانی ہو گئی، اگر اطلاع نہ آئے تو رات تک انتظار کریں، دوسرے دن آرام کھولیں یا رات کو ہیں، تو اس کی اطلاع آ جائے رمی کے بعد کہ میری قربانی ہو گئی، تو وہ اپنے بال کو حلق کرے پورا بلیڈ سے، مرد حضرات۔ عورتیں اپنے بال پورے پکڑ کے 2 انچ یا کم از کم 1.5 انچ کاٹنا ضروری ہوتا ہے، پورے بال پکڑ کے، لٹ نہیں۔ اگر کوئی عورت لٹ کاٹے گی تھوڑے بال لے کے تو دم آئے گا اس پر، پورے بال کاٹنا ہوتے ہیں۔ تو پہلے قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد حلق قصر ہوگا، جب قربانی کی خبر آ جائے پھر حلق کر کے آرام کھولیں گے۔ جب سر کا بال مڈا دیا، حلق کر دیا، پھر پابندیاں ختم ہو گئی، حلق سے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو غسل ہوگا صفائی کا، اس میں صابن وغیرہ شیمپو سب استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ حلق ہو چکا۔ اب اس کے بعد طواف زیارہ کا ہوتا ہے، 10 تاریخ کو موقع ہے کسی کو کر لے، ورنہ 11 12 کی ظہر سے پہلے کر لینا چاہیے۔ 12 کی ظہر بعد کوئی سوچے گا ہم طواف زیارہ کریں گے جاتے وقت، تو اس کو غروب ہونے پر بکرا دم دینا پڑتا، کیونکہ غروب تک ہو نہیں پاتا ہے، غروب تک اس کا طواف نہیں ہو سکتا، تو دم آ جاتا۔ طواف تو فرض ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے 12 کی رات کو کریں یا 13 کو کریں، لیکن لیٹ کرنے کی وجہ سے اس پہ دم آ جاتا ہے بکرا، تو اس لیے 12 کے ظہر سے پہلے رمی کر لینا چاہیے۔ اور 12 کی ظہر سے پہلے رمی نہیں، 12 کی یہ ظہر سے پہلے طواف زیارہ کر لینا چاہیے، طواف زیارہ کی بات چل رہی ہے، تو 12 کے ظہر سے پہلے طواف زیارہ کر لینا چاہیے۔ 10 تاریخ کی آپ کریں یا 11 کو کریں، یا 12 کے ظہر سے پہلے پہلے طواف زیارہ کر لے چاہیے۔ رمی کا وقت تو پہلے دن، جیسے میں نے کہا، شروع ہوتا ہے صبح سے، سورج نکلنے سے لے کے آپ رات تک، مغرب تک بھی مار سکتے ہیں، آرام سے، سہولت سے، دن میں مار لیں یا شام کو مار لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن کی رمی شروع ہوتی ہے ظہر بعد، ظہر سے پہلے کوئی رمی کرے گا تو دم دینا پڑے گا۔ 11 کی رمی اور 12 کی رمی، 11 کو تینوں کو مارنا ہے، 12 کو تینوں کو مارنا ہے۔ پہلے دن خالی بڑے کو مارتے ہیں، بڑا آخری والا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر درمیان، پھر بڑا۔ دوسرے دن تینوں کو مارنا ہے لیکن ظہر کے بعد، تیسرے دن بھی تینوں کو مارنا ہے لیکن ظہر کے بعد۔ ظہر سے پہلے جو رمی کرے گا، لوگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا کا حساب کتاب الگ ہے، ان کو چھوڑ دیں، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے وہ جانے ان کا کام۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا حج کیسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے انتظار کیا، جمرات کے قریب جا کے انتظار کرتے رہے، جیسے ہی زوال ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے رمی کی۔ اس کے بعد صحابہ نے بھی اس کے بعد رمی کی۔ اب سعی باقی ہوتی ہے حج کی، چونکہ طواف زیارہ اس کے بعد حج کی سعی ہے۔ تمتع میں عمرہ ہو گیا، اب یہ حج کا طواف تھا، طواف زیارہ، اس کے بعد حج کی سعی ہے۔ سعی حج کی جو سعی ہوتی ہے، یہ چونکہ عمرے کی سعی نہیں ہے، یہ بغیر احرام کی ہوتی ہے۔ احرام کھل گیا، حلق ہو گیا، سادے کپڑوں میں مرد حضرات بھی، عورتیں بھی جو ہے بغیر احرام کے صحیح ہوتی ہے۔ اس کے بعد حلق قصر نہیں ہے، چونکہ حلق قصر تو پہلے کر لیا نا قربانی کے بعد۔ پھر اب آپ کو جیسے بتایا 11 12 کی رمی، پہلے چھوٹے کو کرنا ہے، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ پہلے چھوٹے کو 7 کنکر مارنا ہے، پھر درمیانے کو 7 کنکر مارنا ہے ظہر بعد، پھر بڑے کو ظہر کے بعد مار سکتے ہیں، مغرب تک مسنون وقت ہے، مغرب بعد بھی رمی ہو جاتی ہے، ظہر سے پہلے نہیں ہوتی۔ اب مغرب بعد جا کے رمی کریں، بالکل رش معمولی ہوتا ہے، عشاء بعد بھی رمی کر لیں تب بھی ہو جائے گی، یعنی 11 کی رمی۔ لوگ کہتے ہیں 12 ظہر بعد رش ہوتا ہے، ظہر بعد مت جائیے، آپ عصر بعد جائیے، عصر بعد مت جائیے، مغرب بعد چلیے، تب بھی رمی ہو جائے گی آپ کی۔ تو اگر رش کا آپ کو ڈر ہے تو آپ عصر بعد جائیے، مغرب بعد جائیے، عشاء بعد جائیے، تب بھی آپ کی رمی ہو جائے گی۔ تو 11 کو بھی، 12 کو بھی، 12 کو متعجل لوگ ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، متاخر جو 13 کی رمی کرنا چاہیں تو 13 تک رک کے آ سکتے ہیں، 13 کو بھی تینوں کی رمی ہوتی ہے۔ پھر آخر میں جو ہے وداعی طواف ہوتا ہے، یہ واپسی سے پہلے سب پر جو میقات کے باہر سے آئے فاقین پر واجب ہوتا ہے، سادے کپڑوں میں وداعی طواف کر کے جانا۔ یہ وداعی طواف اس میں سعی نہیں ہوتی، خالی طواف ہوتا ہے۔ اس طرح حج کی ترتیب مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ جو سوالات جس کے ذہن میں ہوں، اگلی نشست سوالات کے متعلق سے ہوگی، تو اپنا جو بھی سوال ہو آپ اس کو لکھ کے رکھیں، اس کو پھر جیسے آپ کو کہا جائے گا آپ بھیج دیجیے گا، آپ کو جواب اس وقت دے دیا جائے گا اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاک اللہ خیر مصعب، پھر مصعب اگلے سیشن کا میں آپ سے وقت اور کا تعین لے لوں گا پھر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے، کوئی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ حضرات